وضو میں کتنے فرائض ہیں، وضو کی سنتیں کتنی ہیں، مستحبات کتنے ہیں، مکروہات کتنے ہیں، اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج اگر آپ نے یہ مکمل ویڈیو سن لی تو آج آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وضو ٹوٹتا کب ہے، کس وقت ٹوٹتا ہے، کون سی نماز میں ٹوٹتا ہے، ہنسنے سے کس وقت ٹوٹتا ہے، کس وقت نہیں ٹوٹتا، اور وضو کی سنتیں کتنی ہیں، وضو کے مستحبات کتنے ہیں، وضو کے فرائض کتنے ہیں، وضو کے مکروہات کتنے ہیں، اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج آپ کو اس ویڈیو میں سننے کے لیے ملیں گی، اور آپ انشاءاللہ بہت کچھ اس ویڈیو کے مادھیم سے سیکھ جائیں گے۔ دوستو، تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ میرے اس چینل شادان رضا آفیشیل آپ سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے ہر خاص و عام تک پہنچائیں، تاکہ صحیح معنی میں وضو کا ہمیں طریقہ آ جائے، اور صحیح معنی میں ہم وضو کی سنتوں سے واقف ہو جائیں، اور وضو کے جو مستحبات ہیں، جو مکروہات ہیں، اور جو وضو توڑنے والی چیزیں ہیں، ہم ان کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے میں آئیے گا ذکر کرتا ہوں وضو کے فرائض کا۔ وضو میں کتنے فرائض ہیں آپ یہ جانتے ہیں۔ وضو کے اندر صرف 4 فرض ہیں، صرف 4 فرائض ہیں وضو کے اندر۔ نمبر 1، چہرہ دھونا۔ چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، آپ اس بات کا ضرور اور خاص کر کے دھیان رکھیں، انشاءاللہ آپ کی بہت ساری غلطیاں سدھر جائیں گی۔ چہرہ دھونا دوستو سب سے پہلا فرض ہے وضو کے اندر۔ پیشانی کے بالوں سے، یہاں سے نہیں بلکہ یہاں سے جہاں سے بال اگتے ہیں یہاں سے لے کے اور تھوڑی کے نیچے تک یہ چہرے میں شامل ہوتی ہے، اور یہاں تک دھونا فرض ہے۔ ایک کان کی لو سے یہاں سے اور دوسرے کان کی لو تک پورے چہرے پر پانی بہہ جانا کم سے کم 1 بار، یہ ضروری ہے، فرض ہے، اور 3 بار بہنا یہ سنت کریمہ ہے۔ دوستو، وضو کے اندر اگر آپ نے کوئی بھی جگہ چہرے پہ سوکھی رہ گئی بال کے برابر بھی، تو سمجھ لیجئے وضو آپ کا مکمل نہیں ہوگا۔ یہ وضو کا پہلا فرض ہے، اور جب پانی آپ ڈالیں گے تو یوں کر کے یہاں سے ڈالیں گے پیشانی سے پانی، ٹھیک ہے، اچھے سے، یہ وضو کا فرض ہے۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ انگلیوں سمیت دھونا، یہاں سے لے کے اور یہاں تک، یہ دوسرا فرض کہلاتا ہے وضو کا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ انگلیوں سمیت دھونا، یہ دوسرا فرض ہے۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹھیک ہے، یہ تیسرا فرض ہے۔ مسح، کچھ ہمارے بھائی ہیں جو بہت غلط طریقے سے مسح کرتے ہیں، وہ پانی لیتے ہیں اور یوں کر کے چومتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے اور یہ خلاف سنت ہے۔ اس طرح سے وضو صحیح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کو یوں کر پانی لے کے اور یہ 3 انگلی اس طرح سے ملانی ہے اور یوں کر کے لے جائیے، ٹھیک ہے، اور پھر ادھر سے یہ ہتھیلی کے ساتھ واپس لائیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے کانوں کا مسح کیجیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ یہاں کا مسح کیجیے، پھر گردن کا مسح کیجیے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے، اور یہاں تک نہ لائیں، یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ وضو کا جو ہے تیسرا فرض ہے۔ نمبر 3، دونوں پیر ٹکنوں سمیت دھونا۔ دوستو، دونوں پیروں کو اچھے سے ٹکنوں سمیت دھونا، یہ وضو کے 4 فرض ہیں جو میں نے آپ کو بتائے۔ اب آپ وضو کی سنتیں سن لیں، وضو میں کتنی سنتیں موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی میں وضو کے اندر یہ سنتیں ہیں اور یہ کام کرنا ضروری ہے، اور کیا سنت چھوٹنے سے وضو ہوتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ آج آپ کو پتہ چلے گا۔ وضو کے اندر دوستو کتنی سنتیں ہیں۔ سب سے پہلی سنت جو ہے وضو میں نیت کرنا ہے، یہ سنت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور پہلے 3 بار دونوں ہاتھ کلائی تک دھونا، یعنی یہاں تک، ٹھیک ہے، یہ سنت ہے۔ پھر 3 بار کلی کرنا، یہ بھی سنت ہے۔
مسواک کرنا وضو میں یہ بھی سنت ہے. پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالنا دوستو یہ بھی سنت ہے. 3 بار پانی ڈالنا اور 3 بار دھونا یہ سنت ہے. سارے سر کا مسح کرنا یہ فرض بھی ہے اور سنت بھی ہے. داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا، یوں کر کے داڑھی ہوتی ہے اس کا خلال کرنا اور انگلیوں کا اس طرح سے خلال کرنا، ٹھیک ہے، یہ سنت کریمہ ہے. لگاتار اس طرح دھونا کہ پہلے عضو خشک نہ ہونے پائے اور دوسرا عضو آپ دھو لیں، یہ بھی سنت کریمہ ہے. ترتیب وار دھونا کہ پہلے منہ دھوئے، پھر کونوں سمیت ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر پاؤں دھوئے، یہ سنت کریمہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوستو سنت یہ ہے کہ آپ جو ہے مطلب یہ نہیں کہ پہلے آپ پیر دھو لیں پھر بعد میں جو ہے ہاتھ دھو لیں، پھر بعد میں منہ دھو لیں، سر کا مسح کر لیں، یہ خلاف اولا ہے، ٹھیک ہے. ہاں تو یہ وضو کی سنتیں ہیں. اچھا کیا سنتیں چھوڑنے سے اگر وضو میں کوئی سنت چھوٹ جائے تو اس سے وضو ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو دیکھیے سنت چھوڑنے سے وضو جاتا ہے، وضو ہو جاتا ہے، سنت چھوڑنے سے وضو ہو جاتا ہے مگر ثواب میں کمی آ جاتی ہے، ثواب کم ملتا ہے، یہ یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اگر آپ سے کوئی سنت چھوٹ گئی مثال کے طور پہ تو وضو تو ہو جائے گا لیکن ثواب میں کمی ہوگی ضرور. اب آپ وضو کے مستحبات سن لیں. وضو میں کیا کیا چیزیں مستحب ہیں؟ قبلہ رو ہو کر بیٹھنا، وضو کرنے کے لیے قبلہ رو ہو کر بیٹھنا یہ مستحب ہے. بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا یہ بھی مستحب ہے. داہنی طرف سے شروع کرنا یہ بھی وضو کے اندر مستحب ہے. دوسرے سے مدد نہ لینا وضو کے پانی کے لیے یا کسی بھی نل چلانے، ٹوٹی کھلوانے، کسی بھی چیز کے لیے یہ مستحب ہے. اچھا مستحب چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے مگر جو وہ ثواب ہے وہ کم ہو جاتا ہے، یعنی مستحب کا جو ثواب ہے جو آپ مستحب چھوڑ رہے ہیں وہ ثواب کم ہوتا ہے اور مستحب کا درجہ سنت سے کم ہے، یہ یاد رکھیے، مستحب کا درجہ جو ہے سنت سے کم ہے. اچھا وضو کے مکروہات کیا ہیں یہ بھی آپ جان لیں. وضو میں کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں؟ تو ناپاک جگہ وضو کرنا یہ مکروہ ہے. سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، کچھ لوگ یوں کر کے اس سے ہاتھ سے صاف کر لیتے ہیں نا ناک سیدھے ہاتھ سے، تو یہ مکروہ ہے دوستو. پانی زیادہ بہانا، کچھ لوگوں کا یہ پیشہ بن چکا ہے کہ وہ وضو خانے پہ جب بیٹھتے ہیں تو اللہ ماشاءاللہ پانی کی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ یوں کر کے بیٹھتے ہی کھول دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب کچھ دیر باتیں کرتے ہیں، گپے شپے لڑاتے ہیں اور آرام سے پانی چل رہا ہے اور وہ صاحب جو ہے وضو کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ پانی کتنا فضول خرچ ہو رہا ہے. تو فضول پانی بہانا اس کا قیامت کے دن آپ کو حساب دینا ہوگا اور فضول پانی بہانے سے بچیں، یہ اسراف ہے اور یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے دوستو. تو یہ چیز جو ہے مکروہ ہے، زیادہ پانی بہانا. وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا، کچھ لوگ بے شمار باتیں کرتے ہیں، کبھی کسی چیز کی ہنسی مذاق کرتے ہیں، یہ بھی سنت کے خلاف ہے اور مکروہ ہے. خلاف سنت وضو کرنا، زور سے چھپکے مارنا، یوں کر کے کچھ لوگ دیکھتے ہیں نا یوں کر کے پانی لیا یوں کر کے مارتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے جو مستعمل پانی ہوتا ہے وہ اپنے اوپر بھی اس کے چھینکے آتے ہیں اور دوسرے جو ہمارے ارد گرد میں بیٹھے ہیں بسا اوقات ان تک بھی پہنچ جاتے ہیں. یہ تو بالکل طریقہ یہ غلط ہو گیا، تو آپ اس چیز کا خاص کر کے خیال رکھیں، ٹھیک ہے. وضو کے جو مکروہات ہیں انشاءاللہ وہ میں نے اب بتا دیے، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں. اب کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ اور سے بات کر لیں، اور ان کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری اور اشد ضروری ہے. ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے: پخانہ یا پیشاب کرنا یا ہوا خارج ہونا، ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. خون نکلنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. مان کے چلیے اگر آپ کے جسم کے اندر سے کہیں سے بھی خون نکلا، پھوڑے سے، پھنسی سے، کسی بھی جگہ سے، تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. پیپ کا نکل کر بہہ جانا، ٹھیک ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے دوستو. خون اور پیپ دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے، اگر وہ بہا نہیں تو وضو نہیں جاتا اور اگر وہ بہنے لگا تو یاد رکھیے خون ہو یا پیپ وضو ٹوٹ جاتا ہے. منہ بھر کے طے ہونا، پلٹی کرنے سے، الٹی کرنے سے، طے کرنے سے وضو جو ہے جاتا رہتا ہے. ٹیک لگا کر لیٹ کر سو جانا، ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سو جانا، مان کے چلیے یوں اس طرح سے آپ نے ٹیک لگا لی
اور آپ کو یوں نیند آ گئی تو اب وضو ٹوٹ گیا، اور اگر لیٹ کے سو گئے تو یہ تو ظاہر ہے وہ ٹوٹ ہی جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، نشے میں مست یا بے ہوش ہوں، اگر آپ نے نشہ کر لیا، وضو تھا آپ کا، آپ نے نشہ کیا، آپ بے ہوش ہو گئے یا ویسے ہی بے ہوش ہو گئے، نشے میں مست ہو گئے یا بے ہوش ہو گئے، ان دونوں حالتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ رکوع سجدہ والی نماز میں طے کہا لگا کر ہنسنا، یعنی آپ جو ہے کوئی فرض نماز یا واجبات یا سنت اور نوافل جو ہے، جو رکوع اور سجود والی نمازیں ہیں، آپ ان میں سے کوئی ادا کر رہے ہیں اور آپ نے جو ہے نماز کے دوران طے کہا لگا دیا، تو یاد رکھیے اس سے وضو جاتا رہتا ہے۔ تو دوستو میں نے آپ کو وضو کا یہ وہ طریقہ بتایا ہے جو سنت کے مطابق ہے، اس میں نے آپ کو فرض بھی بتا دیے، سنت بھی بتا دی، مستحبات بھی بتا دیے، مکروہات بھی بتا دیے، اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ وضو توڑنے والی تمام چیزیں آپ کے سامنے میں نے کھل کے بیان کر دی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی میں وضو کرنے اور صحیح معنی میں نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔